فصلی لربک وانحر۔ قرآن مجید میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یعنی ایسے ہم میں سے جو جان بوجھ کر درویش بنے ہوتے ہیں اور لوگوں کو نماز سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایسا جملہ بولتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز پڑھو؟ قرآن میں تو یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو بالکل بات تو اسی طرح ہے کہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر جہاں بھی نماز کا ذکر آیا تو یہی الفاظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اگرچہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز پر پابندی کرو، لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے یہ سورہ کوثر کی دوسری آیت یہ کافی ہے کہ اس میں رب تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسا سوال کرے بھی تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ نماز قائم کرنے کا بھی ذکر ہے اور نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ وانحر، اور آپ نحر کریں۔ ایک ہوتا ہے ذبح کرنا اور ایک ہوتا ہے نحر کرنا۔ کسی جانور کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلائی جائے، اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں۔ اور کسی جانور کو بغیر لٹائے اس کو کھڑے کھڑے اس کی شاہرگ پر نیزہ وغیرہ، تلوار وغیرہ یا چاقو چھری سے اس کو جو ہے وہ مارا جائے تاکہ وہ قربان ہو جائے، خون نکلے اور وہ جانور ختم ہو جائے، تو اس کو نحر کہتے ہیں۔ ذبح کرنا گائے، بھینس وغیرہ، بکری، بھیڑ، اس میں ذبح کرنا سنت ہے، اور اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ اونٹ کو بھی گائے کی طرح ہی ذبح کرتے ہیں، یعنی اونٹ کی ٹانگیں وغیرہ باندھ کر اس کو نیچے پھینک کر اور اس کے اوپر افراد بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض کو تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ تین بندے لگاتار جو ہے وہ چھریاں اس کی گردن پر، ایک نیچے، ایک درمیان میں، ایک اوپر، یعنی تین چھریاں ایک وقت میں بھی، ایسی بھی ویڈیو اور لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ خلاف سنت ہے۔ اونٹ کو نحر کرنا یہ سنت ہے، یعنی اس کی اگلی ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کو فولڈ کر کے اس کو باندھ دیا جائے، اور جہاں سے اس کی گردن شروع ہوتی ہے وہاں پر تیز دھار کسی نیزے کے ساتھ، کسی چاقو کے ساتھ، خنجر کے ساتھ اس کو مارا جائے تو اس کا خون نکلنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کو رسی کے ساتھ بھگایا جائے تو تھوڑی دیر بعد جانور جو ہے وہ گر پڑتا ہے۔ تو اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کرنا یہ سنت ہے۔ اگر بالفرض کوئی اس کو ذبح کرے گا، یعنی ٹانگیں باندھ کے، پھینک کے، لٹا کے، جس طرح گائے وغیرہ ذبح کی جاتی ہے، تو ویسے بھی ذبح تو جائز ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح جو بھیڑ بکری ہے، دمبا وغیرہ ہے، ان کو ذبح کرنا یہ سنت ہے، یعنی ان کو لٹا کر، ان کو پکڑ کر اچھے طریقے سے باندھ کر، اور ان کو پھر اگر ان کے گلے پر چھری چلائی جائے تو وہ ذبح کرنا ہوتا ہے، اور یہ اس میں سنت ہے۔ اگر بالفرض کوئی گائے، کوئی بیل ایسا ہے کہ کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں آ رہا، کسی کو وہ نزدیک نہیں آنے دے رہا، یا ایسا ہے کہ اس پر قابو پانا مشکل ہے، اور کوئی بندہ اونٹ کے طریقے پر کھڑے کھڑے اس کے شاہرگ پر، جہاں جو اس کی شاہرگ اور جو رگیں کاٹنا ضروری ہوتی ہیں، اگر کوئی بندہ کھڑے کھڑے جانور کی رگیں کاٹ دے اور وہ جانور جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد گر جائے، تو یہ اب نحر ہوا۔ ایسے جانور کو نحر کرنا یہ سنت نہیں ہے، لیکن جانور کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نحر کا حکم دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کا وہ پہلا اور آخری حج تھا، اور اسے حجۃ الوداع بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حج کے بعد، جس طرح اب ربیع الاول آئے گا 2 ماہ کے بعد، تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
حج فرمایا، اور 2-2.5 ماہ بعد ربیع الاول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج میں 100 اونٹ قربان کیے۔ 100 اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج پر قربان کیے، جن میں سے تقریباً 63 اونٹ وہ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اپنے ہاتھوں سے نہر کیا، اور باقی کے جو 37 اونٹ تھے ان کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور کی طرف سے ان کو نہر کیا۔ اور اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال اور مخلوق کی حضور سے یہ محبت ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹوں کو جب نہر فرماتے تو اب اتنے زیادہ اونٹ ہیں، 100 کے قریب اونٹ ہیں، تو حضور جس کو نہر کرنے لگتے تو دوسرا اونٹ پہل کرتا، آگے ہوتا کہ حضور مجھے پہلے نہر کرے۔ یہ مخلوق کی اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت ہے کہ جانا تو ہم نے ہے ہی، ہمیں کسی اور نے بھی نہر کرنا ہے، ہمیں کوئی عام بندہ بھی نہر کر کے ہمیں ذبح کر کے کھا ہی جائے گا، لیکن کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم حاضر ہو جائیں تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ تو اسی لیے تو قربانی کے جانور حضور نے فرمایا اپنے کھر سمیت آئیں گے، حالانکہ جو کھر ہوتے ہیں وہ نہ کوئی کھاتا ہے نہ کسی استعمال میں آتے ہیں، ہم ان کو پھینک دیتے ہیں۔ سینگ ہے وہ بھی ہم کسی استعمال میں نہیں لاتے، ان کو بھی پھینک دیتے ہیں، تو اور بال ہے وہ ہم جلا دیتے ہیں، کھال وغیرہ ہو وہ تو جلد استعمال ہو جاتی ہے، اور جو پائے اس کی ٹانگوں کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ ہم جلا دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو جب یہ قیامت کے دن آئے گا، اگرچہ کھر تم نے پھینکے ہوئے ہیں، سینگ تم نے ضائع کیے ہوئے ہیں، بال تم نے جلائے ہوئے ہیں، جب یہ قیامت کے دن آئے گا اس کے سینگ بھی ہوں گے، کھر بھی ہوں گے، بال بھی ہوں گے، اور جو قربانی کرنے والا ہے اس کو اپنے اوپر سوار کر کے اسے پل صراط سے پار لگا دیں گے۔ یہ قربانی کی فضیلت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائیں، اور حضور نے فرمایا یوم نحر یعنی 10 ذو الحج کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ ایک طرف کسی غریب بندے نے 14-15 ہزار روپیہ کسی قربانی میں حصہ ڈالا ہوا ہے، اور ایک طرف دوسرے بندے نے ویسے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کے طور پر 1.5 کروڑ روپیہ 10 کروڑ روپیہ بھی خرچ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قربانی کے دن کیا ہوا وہ عمل، کوئی بھی عمل قربانی سے بڑھ کر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ آئندہ دنوں کی بات اور ہے، آئندہ دنوں میں کوئی بندہ خرچ کرے۔ اب یہ اہمیت اس دن کی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت تک کی ہر چیز کی خبر دی ہوئی ہے۔ حضور کو پتہ ہے آج کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں 1450 سال پہلے کا اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ کے محبوب یہ بھی حکمت جانتے تھے کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ جب لوگ کہیں گے کہ میں نے 40,000 کا بکرا نہیں لیا، میں نے 40,000 کا واٹر کولر لگوا دیا، لہٰذا مجھے اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اب ایسے بندے جب اپنے لیے کوئی موبائل لینے جاتے ہیں اور 2-2 ڈھائی لاکھ کے موبائل لیتے ہیں، تب شاید ان کو یاد نہیں آتا کہ ہمارے ہمسائے میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ قربانی کے وقت ہی کیوں یاد آتا ہے؟ وہ بڑی خوبصورت اس کی حکمت جو ہے وہ بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کرنے کے لیے منا کی طرف لے کر جا رہے تھے تو آج بھی وہاں جمرات ہے، جمرہ عقبہ، جمرہ ثانیہ، جمرہ اولا، یعنی وہ جو جمرات جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، جہاں پر حاجی جا کر جنہیں کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ 3 جگہ پر پتھر نما وہ شیطان بنا ہوا ہے۔ کس لیے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سب سے پہلے شیطان آیا اور آ کر اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے خاوند آپ کے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے اسے لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کی راہ میں دینے جا رہے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، اور تو شیطان ہے یہاں سے دفع ہو جا۔ انہوں نے کنکریاں اٹھا کر ماری اور وہیں پر پتھر بن گیا۔ تو اب دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ قربانی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول، اس قدر اس کا ثواب ہے کہ جب سب سے پہلی قربانی ہونے لگی تھی شیطان تب بھی آ کر روکتا تھا۔ یہ اس کا تب سے کام ہے، اور اس کو شاید اتنے عرصے میں اتنے بہانے نہیں ملے جتنے اس کو آج کے دور میں بہانے مل رہے ہیں۔ بڑی ایسی پوسٹیں دیکھ کر جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی مسلمان بھائی سادہ لوگ جن کو شعور نہیں ہے، دینی علم نہیں ہے، اور ان میں دنیاوی پڑھے لکھے لوگ زیادہ شامل ہیں، جو دنیاوی تعلیم تو جن کے پاس زائد ہے لیکن دینی تعلیم جن کے پاس نہیں ہے، ایسی ایسی پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک طرف پوسٹ میں نے وہ دیکھا کہ آٹے کا تھیلا ہے اور ایک میں سیمنٹ کی بوری ہے، تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ کسی مسجد کو سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کے گھر میں آٹے کا تھیلا پہنچا دو۔ اب عام بندہ جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار واقعی مسجد میں تو اینٹیں لگنی ہے، مسجد نے کون سا کھانا ہے، اور مسجد میں تو ویسے بھی گزارا ہو ہی جائے گا، لیکن کسی غریب کے گھر میں اگر ہم یہ بھیج دیں تو یہ بڑا واقعی کسی غریب کے پیٹ میں کچھ جائے گا، یہ زیادہ ثواب والا معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے احکامات کو آپس میں ٹکرانے والی بات ہے۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ بھی فرض پڑھ لو یا نفل پڑھ لو، حالانکہ فرض اپنی جگہ ثواب والے اجر والے ہم پر لازم ہے، نوافل کا اپنا ہم پر ثواب ہے۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ کوئی کہے کہ والد کی خدمت کرنے سے بہتر ہے وہ ماں جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی خدمت کرو، یہ تو وہ بات ہو گئی۔ اب ماں اور باپ کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے کہ یا ماں کی خدمت کر لو یا باپ کی خدمت کر لو، یہ تو وہ بات ہو گئی کہ یا یہ نیکی کر لو یا یہ نیکی کر لو، حالانکہ ساری ہی نیکیاں ہیں۔ کسی کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسجد تعمیر کرنا۔ اب مثال کے طور پر مساجد آپ نہ بنائیں، کسی محلے میں کوئی مسجد ہی نہ ہو، تو کون بتائے گا آپ کو کہ بھی کسی کے گھر میں کھانے کا تھیلا بھی پہنچانا ہے؟ مسجد میں آئیں گے، تربیت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے اچھے مواقع ہوں گے، سوال جواب ہوں گے، دینی مسائل سیکھیں گے تو دین پر عمل کریں گے۔ وہ میں بل گیٹس کی وہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی اس کی وہ پوسٹ تھی۔ اس نے لکھا کہ بعض لوگ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، سال کے بعد یہ 2-3 دنوں میں اتنے جانور قربان کرتے ہیں، اذیت کے ساتھ ان کو ذبح کرتے ہیں اور اتنے جانوروں کا نقصان کرتے ہیں۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ روزانہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ آپ KFC چلے جائیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ چکن ہوتا ہے، مٹن ہو یا چکن ہو یا فش ہو، یہ بھی تو جاندار ہی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں دنیا کے اندر مرغیاں جو ہے وہ ذبح ہوتی ہیں، اور امیروں کے لیے میکڈونلڈ اور KFC اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ادارے بنے ہوئے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور دوسری طرف مسلمان سال کے بعد قربانی کر کے لوگوں میں مفت گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ ذہن ہمارا کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ ذہنوں میں اعتراض کس نے ڈالے ہوئے ہیں؟ سارا سال امیروں کے لیے اگر اہتمام ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور سال کے بعد اگر غریبوں کے لیے اہتمام ہو تو پھر اعتراض ہو جاتا ہے۔ سارا سال امیروں کی عیاشیوں کے لیے اور ان کی سہولتوں کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں اور ان کی کڑھائیاں بن رہی ہیں اور ایسی ایسی ڈشز تیار ہو رہی ہیں، کسی بندے نے کبھی اعتراض نہیں کرنا۔ لیکن سال کے بعد ایک بندہ ہزاروں کا جانور خرید کر اور 1 روپیہ بھی اس میں نہیں کماتا اور اللہ کی راہ میں غریبوں میں ہمسایوں میں مفت تقسیم کرتا ہے، اگر اعتراض ہوتا ہے تو اس پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو ذہنیت ہمارے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے، جو سوچ ڈالی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری شیطان کی طرف سے ہے کہ جو امیروں کو پہنچنے والی سہولت پر تو اعتراض نہیں کرتا، جو غریبوں کو پہنچنے والی سہولت پر اعتراض کرتا ہے۔ کئی ہمارے بے روزگار غریب لوگ ایسے ہیں کہ جن بیچاروں کو سارا سال بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا، بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو عام دال پکا لے، سبزی پکا لے، ان کے پاس وہ بڑا مشکل ان کے لیے معاملہ ہوتا ہے، اور سال کے بعد وہ بھی بیچارے جی بھر کر جتنا ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے
اہل ایمان کو توفیق ہو۔ اور پھر اس میں بڑے لمبے چوڑے معاملات ہیں، کوئی لوڈر چلانے والا ہے، منڈیوں میں اس کی اتنی کمائی ہے، کوئی چارہ بیچنے والا ہے، اس کی اتنی کمائی ہے۔ پوسٹوں میں ہم لوگ یہ چیزیں بھی جہاں اعتراض پڑھتے وہاں جواب بھی سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک لغو بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے پر کوئی اعتراض کیا جائے اور اس کا مقابلہ کسی اور نیکی کے ساتھ کیا جائے۔ اسی بندے کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جو اعتراض کر رہا ہے، اور جب اس کی شادی تھی تو لاکھوں کروڑوں روپے جب اس نے لگائے، اس کو اپنے ارد گرد جو یتیم بچیاں ہیں وہ یاد نہیں آئیں۔ اگر اسے یاد آئی ہیں تو آج قربانی کے دن ہی یاد آئی ہے۔ کسی کو پورا سال گھر میں اے سی لگوانے کی بجائے باہر گلی میں کولر لگوا دیتے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ گھر میں اے سی لگانے کی تو اپنی ذات کو سہولت ہوگی، کوئی ثواب تو نہیں ہے، لیکن محلے میں گلی میں ٹھنڈے پانی کا کولر لگانا اس کا ثواب ہے۔ اس کو سارا سال یاد نہیں آئے گا، اگر یاد آئے گا تو قربانی پر ہی یاد آئے گا، جس میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے ثواب طلب کرتے ہوئے قربانی کی تو وہ قربانی قیامت والے دن جہنم کے سامنے اس بندے کے لیے آڑ بن جائے گی، یعنی اسے جہنم میں نہیں جانے دے گی، بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے لیے خالص ہو کر خالصتاً قربانی کی جائے۔